الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرهان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں سکون سے رہنا۔ یہ حضور کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا۔ جاہلیت الاولی، پرانی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جب بھی یہ آیت پڑھتی تو رونا شروع کرتی، زار و قطع ہوتی کہ مسلمانوں نے ہی میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے برگلایا، میرے سامنے غلط گواہیاں پیش کی، اور مجھے امیر المومنین علی المرتضیٰ کے سامنے جنگ جمل میں لا کے کھڑا کر دیا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ تو اس آیت پہ آ کے وہ روتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدارج النبوت میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی ہوگی جو اپنے گھر سے باہر نکلے گی تو حوا کے مقام پر کتے بھونکیں گے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برگلایا گیا، غلط باتیں کی گئی ان کے سامنے، غلط نقشہ پیش کیا گیا اور حوا کے مقام پر کتے بھونکے، تو پہلی دفعہ اسلام میں 50 شہادتیں غلط پیش کی گئیں، 50 گواہیاں غلط پیش کی کہ یہ وہ مقام نہیں ہے، آپ وہیں سے واپس آنا چاہتی تھی۔ اور جب جنگ جمل میں مولا علی کو فتح نہ حاصل ہوئی تو آپ نے ام المومنین کے اونٹ کے ساتھ پیدل چل کر انہیں رخصت کیا، اور ان کے بھائی محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ بھیجا کہ آپ ساتھ جائیں، اور امام حسن علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجا کہ یہ آپ کی نانی ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں، آپ کی نانی ہیں، ان کے ساتھ جائیں، عزت و احترام سے بھیجا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب انہیں اصل حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بڑا رویا کرتی تھی، اور خصوصی طور پر اس آیت پہ آ کے بہت روتی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب، دور کر دے، عنکم الرجس، شک کو، نقص کو، گناہ کو، اہل البیت، نبی کے گھر والوں سے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور انہیں پاک سے پاک تر کر دے۔ یرید کہتے ہیں ارادہ جو کیا جاتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کو مرید کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے، ارادہ کرنے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو انما یرید اللہ، اللہ نے جب ارادہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کا ارادہ تھا وہ ہو گیا، رک نہیں سکتا اللہ کا ارادہ۔ لی یذھب، دور کرتے ہیں، یہ ذہب کہتے ہیں نا سونے کو، ذہب سونے کو کہتے ہیں، کان میں سے نکلتا ہے، سونے کی کان میں سے جب سونا نکلتا ہے باہر نکلتا ہے تو نکلنے والی چیز کو ذہب کہتے ہیں۔ اس لیے کسی کو کہنا دور ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ذہب۔ یہ ذہب کان میں سے سونے کے نکلنے کو کہتے ہیں، اور ہر چیز جو نکلے اس کو ذہب کہتے ہیں۔ لیذھب، نکل جائے، عنکم، تم سب سے، رجس، شک اور نقص، گناہ کی میل، کوئی شک، یہ بھی اہل بیت میں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی کی اہل بیت میں سے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں سے روایت ہے، اور دونوں نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارے سامنے ہوا ہے، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ میرے گھر میں ہوا ہے، کہ حضور نے ایک چادر لے لی اور سب کو اس میں داخل کر لیا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ حضور نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، حسن و حسین و علی و فاطمہ، حسن، حسین، علی اور فاطمہ میری اہل بیت ہیں۔ اللہم اذھبہم، تم الرجس، ان سے رجس کو دور کر دے، وطہر تطہیرا، اور ان کو پاک سے پاک کر دے۔ لیکن اہل بیت جو حضور نے فرمایا اور آخری نصیحت میں بھی فرمایا کہ میری اہل بیت کا خیال کرنا، میری اہل بیت کا، میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں۔ اس اہل بیت کا امت نے کیا کیا؟ 30 ہجری میں، 40 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ کو کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا، 49 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا، 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یعنی رسول کریم 11 ہجری میں وصال فرماتے ہیں، اور 50 سال کے اندر اندر جو اہل بیت آپ فرما گئے تھے اس تمام اہل بیت کو امت نے ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہیں پہ ختم نہیں کیا، جب بھی اہل بیت کا کوئی شخص حق کا پرچم لے کے بلند ہوا ہے، حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اٹھا ہے، یہ تاریخ تبری ہے، یہ بڑی مستند کتاب ہے، تو اس کو کیا کیا؟ اس کو قتل کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک مرشد تھے، ان کا نام تھا ابراہیم، ہمارے جد امجد موسیٰ الجون کے بھائی تھے، میں نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے، 7 بھائی اکٹھے دفن ہیں۔ یہ عبداللہ المحض کے بیٹے تھے، جو حسن مسنہ کے بیٹے تھے، جو امام حسن کے بیٹے تھے، جو علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ تو ان کو بھی کوفے میں اسی طرح کوفیوں نے پہلے بلایا اور بعد میں ان کو شہید کر دیا۔ پھر ان کے بھائی، ان کا نام ابراہیم تھا، ان کو شہید کیا گیا، اور جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد، ان کے بھائی محمد، جن کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودی، اسی خندق کو دوبارہ کھودا جو حضور نے کھودی تھی، اور جب ان پہ حملہ ہوا تو پھر ان پہ عباسیوں نے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا گیا، اور ان کا دھڑ جو ہے وہ مدینہ میں دفن ہے اور سر کوفہ میں دفن۔ یہ دونوں بھائی ہو گئے، ایک محمد نفس زکیہ اور ایک ابراہیم، حضرت عبداللہ المحض کے بیٹے، حضرت موسیٰ الجون کے بھائی، جو ہماری جد۔ پھر ان کے بعد بھی انہوں نے کم نہیں کی، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے زید بن علی
امام زین العابدین کا نام علی تھا، زید بن علی کے، ایک ان کی کتاب ہے مسند زید بن علی، حدیث کی کتاب۔ ان کو امویوں نے اسی طرح کوفہ میں جا کے شہید کیا، ان کو بھی بلایا، امام حسین کے پوتے کو۔ یہ امویہ ایک دفعہ نہیں ہوا کربلا، کہتے ہیں نا کربلا ایک دفعہ نہیں ہوا اہل بیت کے ساتھ، یہ بڑی دفعہ کربلا ہوا ہے، لیکن بیان نہیں کیا جاتا۔ اہل بیت کے ساتھ ہی یہ کوفہ میں ہی بار بار سب کچھ ہوا ہے۔ زید بن علی ان کو شہید کیا، زید بن علی بن حسین بن علی ابراہیم بن عبداللہ الماز بن حسن مثنی بن امام حسن، محمد نفس زکیہ بن عبداللہ الماز بن حسن مثنی بن امام حسن، سب لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جو حضور کہہ گئے تھے میری امت کا خیال کرنا، یہ میری امت کو کہا میری اہل بیت کا خیال کرنا، یہ اہل بیت کا خیال کرنا۔